لیکن ہمیں کیونکہ خان صاحب نہیں ہیں تو ہمارے اوپر رسپانسبلٹی اور زیادہ بنتی ہے. تو میں انشاءاللہ $10,000 کے علاوہ ہم لوگ یو ایس سے before the election we will reach $1 million. انشاءاللہ یہ ہماری پلیج ہے کہ ہم یہاں سے یو ایس سے کم از کم $1 million کریں گے. اور السلام علیکم جبران علی, تھینک یو سو مچ. ہیوسٹن ٹیکسس سے آپ دیکھ رہے ہیں, ہماری ٹیم ہمارے ساتھ ہے یہاں پہ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ کام کرتی ہے. میں چاہوں گا کہ آج ہم اپنے جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں لوگ ان کو ریکگنائز کریں. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سوشل میڈیا ٹیم ہماری جو ہے جتنی محنت سے وہ کام کرتی ہے, آئی تھنک یو آر آر ریئل ہیروز. اور پی ٹی آئی میں سب سے میں کہتا ہوں اوپر کا مقام اگر کسی کو دیا جائے تو ہماری سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ ان کے لیے ہے. اور آف کورس ہمارے اب جو لوگ پابند سلاسل ہیں وہاں پہ ان کو میں ریکگنائز کرنا چاہوں گا. ہمارے جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں ہمت سے آگے بڑھ کے اپنا نام دے رہے ہیں ان کو میں ریکگنائز کرنا چاہوں گا. فنڈ ریزنگ کی بات بھی کرتے ہیں, ہم نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے یہاں سے فنڈ ریزنگ کی ہے اوورسیز پاکستانیز نے. پی ٹی آئی ہیوسٹن تو پی ٹی آئی کا اوریجنل گھر ہے یو ایس اے میں. امریکہ میں پی ٹی آئی ہیوسٹن سے ہی شروع ہوئی تھی. میں کوئکلی ہمارے جو چیپٹرز ہیں ان کو بھی ریکگنائز کرنا چاہوں گا, پتہ نہیں ان کو آج موقع ملے گا یا نہیں. ہمارے آسٹن ٹیکسس کے ہیں طارق مجید صاحب, ہمارے جانی بشیر فرام واشنگٹن, نوید وڈیج صاحب فرام نیو جرسی, ڈاکٹر جلیل اینڈ ڈاکٹر طارق فرام ڈیلس, منیر کھٹانا صاحب فرام میری لینڈ, امجد نواز صاحب فرام نیو یارک, اور بھی بہت سے لوگ ہیں. لیکن ان کے نام میں اسپیشلی آج اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ آلویز دے آر پیپل, یہ ہمیشہ آلویز اسٹینڈ ود اس, اور یہ ہمارے لیے کام بھی کرتے ہیں, فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. اور آج بھی میں چیلنج تھرو کر رہا ہوں ان سب اپنے چیپٹرز کو کہ دے ہیو ٹو اسٹیپ اپ, اور آج وہ اس فنڈ ریزنگ میں حصہ لیں. ہم لوگ ہیوسٹن سے ہمارے اور بھی, کیونکہ یہ بڑی جلدی میں آج کا پروگرام ہوا ہے, ہمیں اتنا وقت نہیں ملا کہ ہم اس کو پراپرلی آرگنائز کر کے لوگوں کو کہہ سکتے, بٹ ہم اپنی طرف سے ہیوسٹن سٹی سے آج $10,000 پلیج کر رہے ہیں آپ کے لیے. انشاءاللہ we'll have that money ready for you within the next week. $10,000 from Houston. اور میں نے باقی جتنے شہروں کے نام لیے ہیں اسٹیٹس کے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے اس نمبر کو سب میچ کریں گے. امریکہ کے لوگ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں, اور ہم یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہر مشکل میں, ہر سخت وقت میں, ہر آزمائش میں پاکستانی امریکن جو ہے وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. تو ہماری طرف سے پوری طرح آپ پر امید رہیے کہ ہم نہ صرف کہ ابھی پلیج کر رہے ہیں فنڈز, ہم انشاءاللہ الیکشن میں بھی آئیں گے, وہاں آ کے ووٹ بھی دیں گے, وہاں آ کے سپورٹ بھی کریں گے پارٹی کو. ہمیں کوئی ڈرا نہیں سکتا, انشاءاللہ وی ول بی دیئر. عاطف خان. جی عاطف صاحب. جبران, علی ملک, پہلے تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں بیک ٹو بیک. پہلے آپ لوگوں نے ورچوئل جلسہ کیا, آج ورچوئل فنڈ ریزر, بہت بڑا, اٹس اے ہیوج اچیومنٹ. پی ٹی آئی جس لیول پہ الحمدللہ آج کھڑی ہے, ہماری پارٹی جو پچھلے 20 مہینے کی اسٹرگل موومنٹ ہے اس میں آپ لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور یہ بیک ٹو بیک جو آپ لوگوں نے 2 ایونٹس کر دیے ہیں الحمدللہ, اس پہ آپ لوگوں کو مبارکباد کہ آپ لوگ مستحق ہیں. میں اپنی جتنی بھی ہماری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, ان کی فیملیز جو اتنے مشکل وقت میں کھڑے ہیں پاکستان میں, ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہیں. میں اپنے جتنے بھی ڈونرز ہیں اوورسیز کے, اسپیشلی یو ایس کے ہمارے ڈونرز جنہوں نے پچھلے 20 مہینے میں اتنے چیلنجنگ ٹائم میں ہمیں سپورٹ کیا ہے اور کھل کے سپورٹ کیا ہے, میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جس طرح ابھی سجاد برکی صاحب نے $10,000 اناؤنس کیا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت ہی کم ٹائم, ہماری سوشل میڈیا فرنٹ اینڈ پہ تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑا زبردست کیا ہے. تھوڑی سی اگر کوآرڈینیشن ہوتی ورچوئل یہ فنڈ ریزر کی, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی تک جتنا آپ نے کیا ہے اس کے منیمم 10x ابھی ہم لوگ جا چکے ہوتے ہیں, بیکاز اٹس اے ورلڈ وائڈ فنڈ ریزر. تو اس پہ تھوڑی سی بیٹر کوآرڈینیشن ہونی چاہیے تھی جو کہ نہیں ہوئی, بٹ الحمدللہ. تھوڑا سا اس کا میں بتا دوں کہ اچھا, the goal of today's program is to publicize these websites. تو فنڈ ریزنگ تو آپ کو پتا ہے کہ ایک تو جیسے ٹیلیتھون ہوتا ہے وہ جیسے ابھی ہو رہا ہے, بٹ the biggest purpose is کہ 1 مہینہ رہ گیا, ٹھیک ہے, آج 7 تاریخ ہے, 7 فروری تک. تو بیسکلی گول یہ ہے
کہ یہ اب جو آگے آنے والے ویکس ہیں اس میں بھی اس طرح کا ٹیلیتھون کا ہوگا جب بھی یہ ورچوئل ایونٹ کریں گے. تو دس از بیسکلی آر ٹیسٹ, ایک طرح سے یہ کہہ لیں کہ یہ جب ویب سائٹ پہلے تو یہ پبلسائز ہو جانا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنی ساری ویب سائٹس چل رہی ہوتی ہیں, اتنے سارے لوگ جمع کر رہے ہوتے ہیں. تو پہلا اگر ایک گول ہے آج کے ایونٹ کا, تو یہ جو ویب سائٹ آپ کو اسکرینس پہ دکھ رہی ہے pakistanbadlo.com اور pakistanbadlo.ptioverseas.com, یہ بس لوگوں کے دماغ میں رہے کہ یہ آفیشیل ہے, تاکہ ویسے تو کوئی اتنا فائدہ نہیں اٹھاتا, وہ سب کی اچھی نیت ہوتی ہے, لیکن ایک جو الیکشن کمیشن کے جو ریکوائرمنٹس ہیں اور وہ سارا کچھ ہے اس کو ہم نے دھیان میں ضرور رکھنا ہے ایز ویل ناٹ لا ابائڈنگ پارٹی. تو یہ ہے, تو وہ اگلا اور ہوگا. تو دس از ناٹ اٹ, یہ آخری فنڈ ریزر ٹیلیتھون نہیں ہے. میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا جبران. آئی نو کہ عمر ایوب صاحب بھی پہلے آئے ہوئے تھے, اور یہ جسٹ ایز اے سجیشن, ہمیں بہت یہاں پہ لوگوں نے اس سبجیکٹ پہ اپروچ کیا ہے, اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اب پارٹی کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا ایک سسٹم کریٹ کرے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اپنی کنسٹیٹوئنسی جس سے وہ بلانگ کرتے ہیں وہاں پہ وہ فنڈنگ کر کے وہاں کے کینڈیڈیٹ کو ڈائریکٹلی سپورٹ کر سکیں. تو اگر یہ میسج آئی ایم شیور عمر ایوب صاحب تک بھی پہنچے گا اور پارٹی کی لیڈرشپ کو, یہاں پہ بہت لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں سپورٹ کرنا چاہتا ہوں فائنینشلی. اس کا ایک بڑا اچھا ریسپانس ہے, مو شاید آپ جانتے ہو, I think there is certainly something because یہ کافی فیڈ بیک آ رہا ہے, تو you're absolutely right. Yeah, but Mo can manage that. اور آئی تھنک جو اس ایونٹ کا میں ایک اور بات کہہ دوں کہ جو اس کی سکسیس از ناٹ کہ یہ جو 2.5-3 گھنٹے کی فنڈ ریزنگ ہے, اس کی جو سکسیس ہے وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ جو دیکھ رہے ہیں, صحیح ہے, ہزاروں میں دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں بعد میں ملینز تک ہو جائے گا, تو یہ سارے لوگ پھر اپنے کانٹیکٹس کو وہ جو فنڈ ریزنگ کا جو ہے, میں پھر سے دکھا دیتا ہوں اس پہ, یہ پھر آگے بھیجیں, ٹھیک ہے, اس کا لنک بنا کے جیسے بھیجیں, اس کو اگر کوئی پکچر لینا چاہتا ہے اس کو بھیج دیں, تو یہ سکسیس ہوگی کہ ہر کوئی اپنے ٹائم پہ کر لے. کیونکہ کافی لوگ ہیں وہ تھوڑا یہ بھی ڈر بھی رہتے کہ یار ہم اپنا نام لیں گے پھر ہمارے گھر پہ بھی وہ وغیرہ ہو جائیں گے, تو کافی لوگ جیسے نہیں بھی آ رہے, وہ پلیچ کر رہے ہیں, وہ بعد میں بھی کریں گے. تو مقصد تو یہ ہے کہ الیکشنز کے جو فنڈز چاہے PTI کو وہ ملے. بٹ اینی وے تھینک یو. اس کا بتانا چاہیں گے تھوڑا سا وہ جو انیشیٹو ہے, میں چاہتا ہوں سب کو پتہ چلے, جو اوورسیز سیل ہے. بالکل اس وقت وہی بیٹھے ہیں, اس وقت ہم لوگ بالکل اپنا اسی سیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اٹس اے میڈیا سیل پلس الیکشن مانیٹرنگ سیل. میں سارے اپنے جتنے بھی ہمارے پاکستان میں لوگ سن رہے ہیں اوورسیز, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وی ہیو ہائرڈ اے PR فرم جس کے ساتھ ہم یہاں پر کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان میں جتنے بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں, جب سے یہ نامینیشن پیپرز کی فائلنگ ہوئی ہے, اس کے بعد جو اسکروٹنی ہوئی ہے, اس کے دوران جتنے بھی PTI کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں, ہمارے کینڈیڈیٹس کے ساتھ, ان کے پروپوزر سیکنڈرز کے ساتھ, اسکروٹنی میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے 90% PTI کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ, ٹاپ ٹیئر کیا بلکہ تقریباً 90% ان پنجاب اینڈ KP, ان کے انہوں نے جو نامینیشن پیپرز ہیں انہوں نے وہ سارے ریجیکٹ کیے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ یہاں پر ناٹ اونلی ٹو مین اسٹریم میڈیا, ہم لوگ یہاں پر جتنے بھی الیکشن آبزرورز ہیں ان سب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ایک اور چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ آج کے اس ایونٹ کے توسط سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان نیکسٹ کپل آف آورز انشاءاللہ ہم لوگ دوبارہ ایک جو 1 کلک ہم لوگوں نے پاس میں بھی یہ کیمپینس کی تھی, ہم دوبارہ 1 کلک کیمپین سٹارٹ کر رہے ہیں بائی ٹمارو. جو US, UK, آسٹریلیا, یورپ, یہاں پر جتنے بھی رہنے والے ہیں وہ اپنے زپ کوڈ ڈالیں گے, ان کو ان کے جو لوکل لیجسلیٹرز ہیں ان کا ای میلز مل جائیں گے, اور اس میں سارا پھر یہ الیکشن میں جو بھی پری پول ریگنگ ہو رہی ہے, جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں, یہ سارا ان کے لوکل لیجسلیٹرز کے ساتھ چلی جائیں گی ود ریفرنسز ایون جو سیکٹری بلنکن کے ٹویٹس ہیں کہ جب بنگلہ دیش میں ریگنگ ہو رہی تھی, نائجیریا میں ہو رہی تھی, کمبوڈیا میں ہو رئی تھی, تو آپ وہاں پر نہ صرف اس کو کنڈیم کر رہے تھے, آپ وہاں پر ویزا ریسٹرکشن لگا رہے تھے وہاں کے آفیشلز پہ. تو اس ای میل میں ہم لوگوں نے ویزا ریسٹرکشنز بھی ڈیمانڈ کیے, ہم لوگوں نے بنگلادیش لاء کا بھی ڈیمانڈ کیا, اس کو امپوز کیا جائے. تو اٹس آپ یہ دیکھیں گے اٹ ول بی ریڈی بائی ٹمارو, اینڈ along with your legislators this email will go to IMF as well as UN کہ ٹھیک ہے ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی کوئی بھی جو آپ فنڈنگ کرنی ہے وہ روکیں, لیکن اس فنڈنگ کے ساتھ پھر یہ انشور کریں کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو.
اور جس پارٹی کو بھی مینڈیٹ عوام دیتی ہے, جو پاپولر سپورٹ ہے, وہ پارٹی گورنمنٹ میں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر IMF اینڈ آل دا انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز شوڈ پلے دیئر رول. اور انشاءاللہ جی, لائک جبران سیڈ, دس از جسٹ اے کک آف. میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں سارے اوورسیز چیپٹر سے, سارے اوورسیز پاکستانی سے, کہ ہمارے لیڈر اس وقت آج 160 دن ہو گئے ہیں وہ جیل میں. مجھے پتہ ہے اس وقت خان صاحب ہوتے تو یہ 7 لاکھ اس وقت $7 ملین ہوتا, لیکن ہمیں کیونکہ خان صاحب نہیں ہے تو ہمارے اوپر رسپانسبلٹی اور زیادہ بنتی ہے. تو میں انشاءاللہ $10,000 کے علاوہ ہم لوگ US سے before the election we will reach $1 million. انشاءاللہ یہ ہماری پلیج ہے کہ ہم یہاں سے US سے کم از کم $1 ملین کریں گے. اور دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز, ہم یہاں سے اس پہ کام کر رہے ہیں. we will send a team of observers, foreign observers to Pakistan, جو کہ اس الیکشن کو مانیٹر کریں گے اور اس پہ رپورٹ کریں گے.